السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی قال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سامعین بز، یہ ایک حقیقت ہے کہ عفو و درگزر رحم و کرم اسلام کا امتیازی وصف رہا ہے. رب العالمین نے فاعفوا واصفحوا تو کہیں خود العفو وامر کے ذریعے عفو و درگزر کی تعلیم دی. رحمت للعالمین نے من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ فرما کر عفو و درگزر کا ترغیب دی. حضرات، تاریخ گواہ ہے سرکار دو عالم کی ساری زندگی عفو و درگزر کا سمندر تھی جس سے معافی کے چشمے پھوٹتے تھے. پیارے آقا نے صرف غریبوں کے حامی حاتم کی بیٹی صفانہ کے عوض سارے قیدی اور مجرم قبیلے کو معاف کر دیا اور بغیر کسی قیمت کی آزادی کا پروانہ عطا کیا. جنگ حنین کے قیدیوں پر رحم و کرم آپ ہی کی شان تھی اور قربان جاؤں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اپنے چچا جان کی قلب و جگر کو چبانے اور قتل کرنے والوں کو امان دے دی. جن گستاخوں کی جماعت نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پر غلاظت ڈالی تھی، جن اوباشوں نے طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا تھا، جنہوں نے آپ کی قتل کا منصوبہ بنایا تھا، آپ نے ان درندوں کو، ان وحشیوں کو، ان ظالموں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. آپ نے ان سب کو ایک لخت معاف کر دیا. سچ کہا ہے شاعر نے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. سامعین بزم، وہی ابن عبد یالین جس نے میدان طائف میں خون سے جسم اطہر کو سرخ کیا تھا، آپ کے نالین شریفین خون سے لبریز ہو چکے تھے. پہاڑوں کے فرشتوں کو خدا نے حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی جس طرح ہو مدد کرنا. پہاڑوں کے فرشتے دست بستہ کھڑے ہو کر کہنے لگے محمد اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تم کہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر چاہے تیغ کر دیں. لیکن قربان جائی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ فرماتے ہیں آج یہ نہ سہی کل ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی، آج یہ نہ سہی کل ان کی نسلیں ایمان کے تحفظ کرنے والے بنیں گی. حضرات، فتح مکہ کے وقت قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم. اے قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ کہنے لگے خیر اخین کریم وابن اخین کریم، تم تو بہترین بھائی ہو، تم بہترین بھائی کی امتی ہو. آپ نے ان سب کو ایک لخت معاف کر دیا. سامعین بزم، رحمت عالم کو اپنا نبی ماننے والوں، یہ مذکورہ صفات اور نبی کی دکھ بھری زندگی ہمارے کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، ان در و دیواروں سے ٹکرانے اور فضاؤں میں گونجنے کے لیے نہیں ہے، نبی کریم سے معافی کی اقوال و افعال کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے. واللہ باللہ ہم نکموں کو اپنانے کے لیے ہیں، یہ صفات اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہیں. خدارا ہم اس شعر کا مصداق ہرگز نہ بنے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. بلکہ ہم عہد کریں کہ اپنے سے ٹوٹے ہوئے کو جوڑیں گے اور اپنی ذات کے انتقام کبھی نہ لیں گے اور اس شعر پر عمل کریں گے. خطائیں معاف کر دینا، دلوں میں بغض مت رکھنا. خطائیں معاف کر دینا، دلوں میں بغض مت رکھنا. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے وما علینا الا البلاغ.